اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اسے سمجھنے کے لیے 11ویں امام کی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، چونکہ باتیں بہت ساری تکرار ہو جاتی لہٰذا میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ 232 ہجری ولادت ہے، 260 ہجری 8 ربیع الاول ابھی آپ نے شہادت منائی ہے، لگ بھگ 28 یا 29 سال کی عمر ہے۔ ظالموں کو معلوم تھا کہ پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ائمتی من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے۔ 11ویں امام تک تو سامنے ہے، اب انہیں یقین ہے کہ 12واں امام بھی 11ویں امام کے پاک نسل سے ہوں گے، لہذا انہیں قید و بند میں رکھا، شادی کا موقع نہیں دیا اپنے طور پر۔ لیکن خدا جس نور کو روشن کرنا چاہے لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یریدون مشہور آیت سورہ توبہ کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ لوگ اپنے پھونکوں کے ذریعے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، خدا اپنے نور کو قیامت تک روشن رکھے گا، چاہے یہ بات مشرکوں کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ کسی نے کیا خوب اپنے انداز میں کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اپنے طور پر اپنے تئیں سمجھنے لگے کہ ہم نے شادی کرنے نہیں دیا۔ کب پتہ چلا؟ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی 8 ربیع الاول کو۔ میں نے ذکر کیا تھا جب جعفر کذاب امام پر لبادہ پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا، 5 سال کا بچہ حجرے سے برآمد ہوا، اپنے چچا کا دامن پکڑ کر پیچھے کر کے کہا، باپ پر نماز پڑھنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ امام کی شادی نہیں ہوئی ہے، امام کا فرزند بھی موجود ہے، یہ نور خدا کا روشن ہونا ہے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا۔ اس کے بعد 70 سال تک غیبت صغریٰ کا سلسلہ رہا ہے۔ یہ واقعہ 260 ہجری اور 329 ہجری 10 شوال تک امام کے چوتھے نائب علی ابن محمد سمری کے انتقال تک یہ غیبت کبریٰ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ کہلاتا ہے، اب غیبت کبریٰ شروع ہوا۔ خود امام نے اپنے چوتھے نائب کو فرمایا، آج کے بعد ملاقات والے نیابت کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ ذمہ داری ہے جو آج کے درس کا اہم ترین نقطہ، اہم پیغام یہی ہے جو میں اپنے حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اب ہم میں سے ظاہر بظاہر کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی امام کوئی نبی غیبت میں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے وَأَمَّلْ 12ویں امام کا فرمان سنیے۔ بہت مخالفت کی جا رہی ہے، عام عوام نہیں بلکہ نام نہاد علماء کے ذریعے ان روایتوں کی تکذیب کرنے، انہیں جھٹلانے، ان کو کمزور کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہوشیار رہیں، جیسے رہبر معظم فرماتے ہیں، بموں گولیوں اور تیل و تبر سے جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ پر خطرناک ہے، لیکن جو سائبر جنگ ہے، جو میڈیا کے ذریعے سے عقائد کو خراب کرنے کی جو جنگ جاری ہے، وہ اس اسلحے والی جنگ سے زیادہ خطرناک جنگ ہے، اس سے ہوشیار رہی۔ لہذا 12ویں امام کی نصیحت اور فرمان یہ ہے، میں 11ویں امام کا بھی فرمان عرض کروں گا، لیکن پہلے 12ویں امام کا نام آیا ہے تو عرض کروں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّكُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ۔ دیکھو اب ہم موجود نہیں ہوں گے، جو قرآن و حدیث سے روایتیں تمہیں بیان کرنے والے علماء فقہ ہوں گے ان کی طرف رجوع کرنا۔ لہذا مجتہد کا ایک نام مرجع ہے، مرجع، جس کی طرف دین سمجھنے کے لیے رجوع کیا جائے۔ کیوں؟ جس طرح ہم خدا کی طرف سے بندگان پر حجت ہیں، انہیں امام فرماتے ہیں میں تم پر حجت قرار دے رہا ہوں۔ ان کی بات ہماری بات ہے، ہماری بات رسول کی، اور رسول کی بات اللہ کی بات۔ اس جملے کو بدل کے بھی علماء نے پیش کیا ہے، اگر کوئی الراد علیہم کالراد علینا، جو ان فقہ علماء کے حرام و حلال کے مسائل کو رد کرے، یوں سمجھو اس نے ہماری بات کو رد کیا، اور جس نے ہماری بات کو رد کیا اس نے خدا اور رسول کی بات کو رد کیا۔ اور امام نے فرمایا فَهُوَ حد الشرک، جو خدا اور رسول کے اس انداز سے بات کو نظر انداز کرے وہ حد شرک، دار ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 12ویں امام کا فرمان ہے۔ 11ویں امام
چونکہ غیبت کے لیے ظاہر اماموں میں لاسٹ اور آخری امام کون؟ 11ویں امام. 12ویں امام آج تک الحمدللہ موجود ہے مگر پردے غیب میں، لہٰذا امام کی زیادہ ذمہ داری تھی کہ چاہنے والوں کو متوجہ کرے. ایک حدیث کا حصہ ہے، ایک قرآن کی آیت ہے. تفصیلات کے ساتھ عرض نہیں کر سکوں گا لیکن اشارہ ضرور کروں گا. حدیث کا جملہ یہ ہے جسے ہمیں درس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لا یترک امتہ سدی. جب ظاہر بظاہر امام اور نبی نہ ہو، کیا یہ تصور ہے کہ لوگوں کو بے مہار، بغیر ہادی، بغیر رہنما کے چھوڑ دیا جائے؟ بھائی اب تو امام تو نہیں ہے نا، اب آپ کی مرضی، جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو، تمہاری مرضی. آپ میں سے کسی نے بتایا تھا، کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہوتی ہے سوم کے دن، مولوی صاحب کو فاتحہ کے لیے بلایا، مختلف ڈشز رکھے ہوئے ہیں. خدا کی بات مان کر، علماء کی بات مان کر، دین کی بات مان کر رہو گے. فاتحہ میں قرآن نظر کیا جائے گا، سورہ یاسین نظر کیا جائے گا، مجلس پڑھی جائے گی، ایصال ثواب میں فضائل بیان ہوں گے، ایصال ثواب میں مصائب بیان ہوں گے، نئی کی شوق کی ڈش رکھی جائے گی. صلوات پڑھیں ایک بار محمد. جشن کا عنوان ہے اس لیے میں نے عرض کیا، برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والی. تو امام اور نبی کے پردے غیب میں ہونے سے امت کو بے مہار آزاد چھوڑا نہیں جا سکتا. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں ایک ہادی مقرر کیا ہے، چاہے ظاہر بظاہر ہو یا پردے غیب میں ہو. اگر پردے غیب میں ہو تو خدا نے پھر سلسلہ رکھا ہے، یا ڈائریکٹ تعلق یا انڈائریکٹ تعلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ امام علی سامنے امام سے پوچھیں، رسول موجود ہے رسول سے پوچھیں. انڈائریکٹ یہ ہے امام سے تو ہم ملاقات نہ کریں، جو امام کی بات امانتاً ہم تک پہنچائے، امام کی بات کی طرح ان کی بات ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. لہٰذا 11ویں امام نے آخری جو وصیت فرمائی، ہر توضیح المسائل، بالخصوص آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل کے ٹائٹل کے بعد پہلا جو صفحہ اس میں یہ حدیث موجود ہے، بعض میں عربی کے ساتھ، بعض میں صرف اردو ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسی عربی ہے کہ اردو کی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے. جو بھی فقیہ ہو، ہم سب کے ذہن میں فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فقہ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو علم کے مرتبے پر، اسے ہم فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں. مجتہد ہو، 3 شرطیں اور: صائنا لنفسہ، قاضی شرع کی طرح سے مال و دولت کے لیے بکنے والا نہ ہو، بلکہ دین خدا کے اوپر عمل کرنے میں خود اپنے آپ بھی اس علم پر عمل کرنے والا ہو. مخالفاً لہوا، ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، شیطان کی پیروی کرنے والا نہ ہو، نفس کی پیروی کرنے والا نہ ہو. مطیعاً لامر مولا، کیا خوبصورت جملہ ہے. ابھی کہا نا، ایک آئے اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک آئے ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. خدا بھی مولا، رسول بھی مولا اور ائمہ بھی مولا. امام نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جو مجتہد علم کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری اور عدل کے ساتھ رب، رسول اور امام کی اطاعت پر، مولا کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، عوام الناس پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت اور تقلید کریں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. معلوم یہ ہوا الحمدللہ ہماری فقہ میں نہ مرجع کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے لیا ہے، وہ 12ویں امام کے فرمان سے لیا ہے، نہ تقلید کا لفظ ہم نے اپنی مرضی سے لیا ہے، یہ 11ویں امام کے فرمان میں موجود ہے. جو 11ویں اور 12ویں امام کو اپنا امام مانتا ہے، ان صحیح احادیث کو مانے اور تقلید کے مسئلے سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. لہذا باقاعدہ چینلز معین ہیں، نام نہاد لوگ باقاعدہ خرافات کے ذریعے سے لوگوں کے، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چند دن ہوئے، شاید ممبر سے اس کا نام لینا بھی مناسب نہ، اللہ یاری نام کیا رکھا ہے، اللہ یاری. یہ وہ شخص ہے جسے قم سے نکالا گیا ہے، اس کی بے ادبی بدتمیزی کی وجہ سے، جسے نجف سے نکالا
اور آپ کو پتہ ہے نجف اور قم سے جو محروم ہو جائے وہ برطانیہ کا ہی مہمان بن سکتا ہے، اسے باقاعدہ چینل دیا گیا ہے۔ دو غلط کام کر رہا ہے اس وقت زمانے کے لحاظ سے، ایک یہ کہ مسلمانوں کے جن کی وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، کھلم کھلا گالیاں دینا، جس کی بنا پر اب ان میں بھی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن کے وعدے کے مطابق اب وہ ائمہ معصومین کو گالیاں دینا شروع کر چکے۔ قرآن کی آیت ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، دیکھو ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ بہت یعنی علماء نے اگر کسی بات کو تقیے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اصل قرآن کا حکم یہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرے گا کیسے؟ اسے نڈر بنا کر تو پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، 4 نائبی امام کا نام لیا، خوئی، سیستانی، خمینی اور خامنائی، نام لے کر اس نے بے ادبی کی، بدتمیزی کی، جو ممبر سے میں لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہ نسلاً حرام زادہ ہے۔ کم از کم ہمارے مذہب میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا احترام کرنا ہے یا نہیں؟ اور اگر سید ہو، خوئی اور خمینی، آغار خوئی حسنی سید ہیں، آغائے خمینی حسینی سید ہیں، سیستانی حسینی سید ہیں، رہبر معظم خامنائی حسینی سید ہیں۔ سید کا احترام ہو، ایک مومن کا احترام تو اس کے نگاہ میں ہو۔ وہ کیسا عالم ہے کہ ممبر سے علماء فقہا کو گالی دے کے کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ یہ صرف ایک ہی کر سکتا ہے جو شیطان کا لقمہ لے رہا ہے، جو MI6 کا نمائندہ ہوگا، وہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اس نے بڑے اپنے انداز سے اسی روایت 11ویں امام کے تقلید والے روایت کو پیش کر کے کہا علماء نے زبردستی، فقہا نے زبردستی بات کو مشہور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ میں وسائل الشیعہ مستدرک الوسائل کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے رسائی میں الحمدللہ آج بعض کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، دیکھیے بہار الانوار کی حدیث ہے، ہماری مستند کتابوں میں 1400 سال سے اجتہاد کے واجب ہونے کے لیے جو سب سے پہلے دلیل کے طور پر جس روایت کو پیش کی جاتی ہے، 11ویں امام کا یہی فرمان پیش کیا جاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ صلوات پڑھے محمد و 15 منٹ کی پرچی تھی، انشاءاللہ 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں گفتگو کو اختتامی مرحلے تک لے کر آ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے روایت تو کمزور بھی ہے، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، روایت، کیونکہ روایت کے لیے کہنا آسان ہے لیکن قرآن کے لیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سورہ مبارکہ توبہ اجتہاد اور فقاہت کے لیے آیت نمبر 122، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اسی حدیث سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، تفقہوا فی الدین والا انتم الاعراب، 5ویں امام کا فرمان، تم میں سے ہر قوم و قبیلے میں سے کچھ لوگ کیوں کوچ نہیں کرتے ہو فقہ اور دین حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جا کر دین سمجھو اور پلٹ کر اپنے قوم و قبیلے کو اللہ کی باتیں بتاؤ، لعلکم یحذرون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ بھائی سیکھنا اجتہاد ہے، آ کر لوگوں کو بتانا اور لوگوں کا ان کی بات سننا آسان الفاظ میں تقلید ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، عجیب بات ہے، آج تک تو ہم دوسروں پر اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے خلافت میں غیر عادل افراد کو لیا، آج ہمارے مومنین زور دے رہے ہیں ہم عادل کو، فقیہ کو، عالم کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے، ہم اپنی مرضی کے جاہل کو، ہم اپنی مرضی کے فاسق کو، ہم اپنے مرضی کے جابر کو اپنا حاکم مانیں گے۔ کم از کم پاکستانی ماحول میں سیاسی پارٹی کا جو رہنما تمہاری نگاہ میں محترم ہے، اتنا تو کم سے کم مجتہد کو اہمیت دو تاکہ دین سمجھ میں آ جائے۔ مل کر صلوات پڑھے محمد۔ آخری گزارش عرض کر رہا ہوں، التماس سے دعا، ظاہر جشن کا عنوان ہے تو مصائب کا مرحلہ نہیں، لہٰذا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے پھر ظالم ایک اور لفظ استعمال کرتا، ان مجتہدین کو ہم کیسے مانیں جو جہاد کا حکم دیتے ہیں؟ جہاد کا حکم تو امام معصوم ہی دے سکتا، بے شک
جہاد اولی، جہاد دو طرح کا ہے۔ جہاد اولی امام یا نبی حکم دے سکتا، یعنی لشکر کو تیار کرے، خیبر میں جا کر دشمن پر حملہ کرے اور ان کو تہس نہس کرنے کا حکم دے، یہ نبی ہی دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی میرے گھر پر، میرے شہر، میرے ملک پر، مسلمان پر حملہ کرے، جنگ دفاعی کسی مجتہد کا حکم کا نہیں، میرے آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ خود جنگ دفاعی کا مقابلہ کریں۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن پر حملہ کرے وہ مجاہدین مقابلہ کریں یا نہ کریں، اگر فلسطین پر حملہ کرو وہ بچوں کے جنازے لے کر دوسروں دشمن کو پتھر ماریں، یہ حق ہے انہیں حاصل یا نہیں؟ کشمیر پر اتنے عرصے سے 70 سال کا عرصہ زیادہ گزر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ مقابلہ کریں یا نہ کریں، یہ جنگ دفاعی ہے۔ ہر مجتہد، سیستانی، خوئی، خمینی، کوئی استثناء نہیں، جنگ دفاعی ہر مجتہد واجب سمجھتا ہے۔ بات کو سمجھ لے، لہٰذا ہم فلاں کے ماننے والے جہاد نہیں، ہم فلاں کے یہ صرف افتراق پیدا کرنے والی۔ جنگ ابتدائی امام حکم دے سکتا ہے، جنگ دفاعی ہر انسان پر واجب ہے۔ اس سے اگلے خطرناک بات عرض کروں، اسرائیل اور امریکہ اور ہندوستان حملہ کرے وہ بات تو الگ ہے، میرا سگا بھائی قتل کرنے کے لیے مجھ پر حملہ کرے، دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب۔ آج تو باقاعدہ سگا باپ بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر، وہ خطرناک زمانہ ہے۔ لہٰذا جنگ دفاعی کا زمانہ ہے، اور دفاع کے لیے علماء جو حکم دیتے ہیں اس سے آپ متنفر نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ جنگ دفاعی کا مسئلہ ہے۔ بس میں دعا کروں کہ پروردگار مظلومین جہاں کی دست غیبی سے مدد و نصرت فرما، خصوصیت سے فلسطین کے نہتے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار یمن، کشمیر، عراق، ایران، افغانستان، جہاں کہیں بھی پاکستان، مومنین کرام دشمنوں سے برسر پیکار انہیں کامیابیاں نصیب فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان دین، دشمنان مذہب، دشمنان پاکستان، امریکہ، اسرائیل، ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار دنیا میں اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جو مومنین کرام دیگر مسائل میں مبتلا ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں روزگار فراہم فرما۔ پروردگار جو اولاد نرینہ کے متمنی انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری قلیل عبادتیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔